الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصدقة والصيام والصلاة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اگر کسی آدمی کے کپڑے میں کہیں چیرا لگ جائے، کپڑا کہیں سے بسک جائے، کپڑا کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو سیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دامن تارا تارا ہو جائے، تانا بانا جدا کر دیا جائے تو اس کپڑے کو سیا نہیں جا سکتا. اگر ایک آدمی کے پاؤں میں تکلیف ہے تو اس کو دبایا جا سکتا ہے، اس کی دوا دی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی کا پورا توڑ دیا گیا ہو، اس کی ہڈی کو سرما بنا دیا گیا ہو، اس کے جگر کو متاثر کیا گیا ہو، اس کے گردوں کو متاثر کیا گیا، اس کے دماغ کو متاثر کیا گیا، تو ایسے جسم کا کیا کیا جائے؟ اگر کپڑا کسی ایک کانٹے میں پھنس کر پھٹ جائے تو کانٹا نکال کر اس کپڑے کو سی دیا جائے. لیکن اگر ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑیوں پہ ڈال دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس ریشم کے کپڑے کو گھسیٹا جائے تو اس کا تانا بانا ہر طرف سے بسکنے لگے گا اور کپڑا اپنی حسن صنعت کو کھو دے گا، اس کی خوبصورتی مان پڑ جائے گی، اس کی حیثیت باقی نہیں رہے گی. کپڑے کا حسن تانے بانے کے ملے رہنے میں، انسان کے وجود کا حسن اس کے تمام اعضاء کے غیر منتشر ہونے میں، پورے اپنی جگہ ہوں، ہڈیاں سب اپنی جگہ ہوں، تمام اعضاء جوارح سالم ملے ہوئے ہوں اور ہر عضو صحیح فنکشن کر رہا، تو یہ انسان کا حسن ہے. اسی طرح ایک حسن مسلمان کے معاشرے کا ہے.
اور وہ حسن مسلمانوں کے آپس کا اتحاد ہے۔ اور مسلمان کا تانا بانا جڑا ہوا ہو، اس کا ہر پورا اپنی جگہ ہو، ہر عزم اپنی جگہ فنکشن کر رہا ہو، تو یہ مسلمان معاشرے کا حسن، یہ اس کا امتیاز ہے۔ جیسا کہ کوئی ایک مالا بناتا ہے، اس میں زرقون بھی لگایا، اس میں یاقوت بھی لگایا، اس میں سفائر بھی لگایا، اس میں اور دیگر جواہر لگائے، زمرد لگایا، تو یہ تمام چیزوں کو ملا کر جو مالا تیار ہوگا وہ انتہائی حسین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے معاشرے کو پیدا فرمایا، اس میں مختلف قبائل رکھے، مختلف قومیں رکھیں، مختلف خاندان رکھے، مختلف طبقات رکھے، یہ تمام چیزیں رکھیں لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے کہ یہ عبداللہ ہے تو یہ عبداللہ اندلسی، یہ عبداللہ ہے یہ عبداللہ پشاوری، یہ عبداللہ ہے یہ عبداللہ تاجکستانی، یہ عبداللہ ہے یہ عبداللہ خلیجی۔ پھر یہ عبداللہ بلوچی، یہ عبداللہ سندھی، یہ عبداللہ پٹھان، لتعارفوا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے مختلف رنگوں، قوموں، نسلوں میں پیدا فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس سے زیادہ خالق کائنات کا کوئی مقصد نہیں۔ خالق کائنات کے اندر معزز، مکرم ہونے کا پیمانہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور جب جب مسلم معاشرے کا تانا بانا ملا رہا، اس وقت اس مسلم معاشرے نے کتب خانوں کی ترقی کا کام کیا، تصانیف کا کام کیا، تحقیقات کا کام کیا، اداروں کا کام کیا، ریسرچ کا کام کیا، اور معاشرے کو نئے تہذیب اور نئے تمدن سے روشناس کرایا، معاشرے کو ایک نئی سوچ اور نئی فکر دی، معاشرے کو ایک قلم دیا جس قلم سے لکھا کرتا تھا معاشرہ، معاشرے کو ایک آنکھ دی جس آنکھ سے معاشرہ دیکھا کرتا تھا، معاشرے کو ایک دماغ دیا جس دماغ سے معاشرہ سوچتا تھا، معاشرے کو قدم پہ قدم رکھ کر چلنے کا ڈھنگ سکھلایا، گرتے ہوئے کو تھامنا سکھلایا، بے سہارا کو سہارا بنا، کمر ٹوٹی ہوئی کی کمر کو سیدھا کیا، پیٹ چپکے ہوئے کو پیٹوں کو بھر دیا، جاہلوں کو علم سے روشناس کرایا، غیر مہذب کو تہذیب سکھلائی، جاہلوں کی جو جہالت تھی اس جہالت کا قلقمہ کیا، ایک امن کا گہوارہ دنیا کے اندر قائم کیا۔ لیکن جب جب مسلمانوں کا شرازہ بکھرتا گیا، انسانوں کا شرازہ بکھرتا گیا، تو تاریخ نے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ درندے شرما کر اپنے غاروں میں جا کے چھپ گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب درندگی کے لیے انسان کا مقابلہ کرنے کے ہم تاب نہیں لا سکتے۔ اور شاعر کو کہنا پڑا کہ سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر دیا مقید، سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر دیا مقید کہ اب بس کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ دیکھو کوئی نقطہ اتحاد کا نہیں، اگر نقطہ اتحاد کوئی چیز ہے تو اللہ کی رسی، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ قومیت کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا، سیاست کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا، دولت کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا، رنگ و نسل کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا،
مفادات کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان روزانہ تغیر پذیر ہے، اس کے مزاج میں تغیر آ رہا ہے، اس کے مفادات میں تغیر آ رہا ہے، اور وہ طبقہ جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتا ہے وہی طبقہ مفادات کی بنیاد پر اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیرائے میں سمجھایا، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ عجیب غریب بات فرما دی۔ دیکھو محبت میں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے جس کو تم محبوب سمجھ رہے ہو وہ تمہارا مبغوض ترین ہو جائے۔ دشمنی میں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ دشمنی کے جو اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ تمہارا محبوب ترین بن جائے اور تمہاری ان غلطیوں کا مداوع ممکن نہ ہو سکے، منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں اتحاد چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، آپس میں تفرقے بازی مت کرو۔ اور اللہ رب العالمین اپنی رسی کی طاقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے درمیان ایسی ایسی جنگیں تھیں جن جنگوں کے لیے ایک ایک نسل نہیں کئی کئی نسلیں ختم ہو چکی تھیں، اور تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اتنی دشمنیاں تھیں کہ تم مرغی کے بچے کے اوپر لڑتے تھے تو 40 سال تک تلواریں نیام میں واپس نہیں جاتی تھی، اور خون میں رنگی ہوئی تلوار باپ بیٹے کو حوالے کرتا، بیٹا پوتے کو حوالے کرتا کہ اس خون کا انتقام لینا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس نعمت کے نتیجے میں جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو اللہ رب العالمین نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم کو اللہ رب العالمین تمہارے قلوب کو ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت کے نتیجے کے اندر جو حبل اللہ کی صورت میں نعمت ہے، کلمت اللہ کی صورت میں نعمت ہے، اس نعمت کے سلسلے میں اس کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے زیادہ بلیغ تعبیر اس معاشرے کی اس حالت کی نہیں ہو سکتی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ اگر ایک کنواں کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر لکڑیاں بھر دی جائیں، تیل ڈال دیا جائے اور اس کے اندر کڑاؤ رکھ دیا جائے تیل کا اور اس کو آگ لگا دی جائے تو کیسا آتش نمرود، شعلے جوالا اس سے اٹھ رہا ہو، اس کے کنارے پہ کوئی کھڑا ہو تو اس تندور کے اندر کوئی نہ جائے لیکن اس کی تپش سے آس پاس کھڑے ہونے والے بھی جل جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم اس دہکتے لاوے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے، جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا وہ جانتے ہیں کہ آتش فشاں پہاڑ جب پھٹنے لگتا ہے اس کی تابکاری اٹھتی ہے تو فضا کے اندر جہاز تک نہیں اڑ سکتے، آس پاس کے محلوں کو خالی کرنا پڑتا ہے، اس کی تپش اتنی سخت ہوتی ہے کہ پتھر پگھلنے لگتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تمہارا معاشرہ اس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا تھا جس کا تصور تم آتش فشاں پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کے کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پروردگار عالم نے تم کو اس تباہی کی تابکاریوں سے محفوظ رکھا اور اس دہکتے ہوئے لاوے سے محفوظ رکھ کے تم کو بچا لیا، اور پھر
دنیا نے وہ منظر دیکھا جو شتر باندھ تھے وہ جہاں باندھ بن گئے، جن پہ کوئی ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ نسبت کی جائے کہ یہ اس بادشاہ کی رعایا ہے، وہ پوری دنیا کی امامت کرنے لگے۔ آج پھر اسی جہالت کو دعوت دی جا رہی ہے، آج پھر اسی جہالت کو لبیک کہا جا رہا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس جو منشور ہے اس پہ خوش، اس پہ قانع۔ انجام سے بے خبر، اپنی نوجوان نسل کے مستقبل سے بے خبر، اپنے ملک کے مستقبل سے بے خبر، اپنے دشمنوں سے بے خبر، اپنی آخرت سے بے خبر۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہی منظر پیش کیا جا رہا کہ صبح اٹھنے کے بعد یہ توقع نہیں کہ شام کیسی ہوگی، شام زمین کے اوپر ہوگی یا زمین کے نیچے ہوگی۔ گھر سے ایک فرد نکل رہا ہے صحیح سالم، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے بچے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم خیریت سے میرا سر کا تاج، میرا لخت جگر مجھے واپس پہنچا دے۔ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قاتل کو معلوم نہیں کہ کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو معلوم نہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کن مفادات کی تکمیل کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت کچھ ہو کر وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہم کچھ نہیں ہو کہ ہم اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سمجھتے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ، ہم ولایت کے اعلیٰ درجے میں سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ، بہروپیے بن کر درندے ہیں، انسانوں کے روپ میں باولے شیاطین کے ٹولے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص لقب عنایت فرمایا تھا، اور فرمایا تھا حکیم هذه الامہ، اس امت کے حکیم۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب انداز سے ایک بات فرما رہے ہیں۔ اب ہر آدمی کا اسلوب الگ الگ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تڑپ پیدا کر دیتے تھے، تڑپ پیدا کرنے کے بعد پھر میسج دیتے تھے تاکہ اس کی اہمیت، افادیت اور اس کی وقت دل میں بیٹھ جائے۔ اب آپ اس پس منظر کو سامنے رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ جو قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے غمگین، حتیٰ کہ حشر کے میدان میں وہ امتی امتی پکار رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو سامنے رکھیے، منطقی انداز میں صغرا رکھیے، پھر کبرا۔ راوی کون؟ حکیم هذه الامہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان دونوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا، ذرا توجہ کرو، سنو 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 میری بات سنو، اخبرکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں بافضل۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کے ذہن سازی کر دی گئی ہو، یہ چیز افضل، یہ چیز افضل، یہ چیز افضل، اب اس کے دماغ کے اندر یہ بات نقش ہو گئی کہ نماز افضل ہے، روزہ افضل ہے، صدقہ افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل سن لیے
کہ نماز جس نے پڑھی تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ خزاں کے موسم میں خشک پتے ڈالی سے جھڑتے ہیں، اور جب کہ ان کو ہلایا جائے۔ ان کے دماغوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنہ شیء، کہ مجھے بتلاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے پاس ایک نہر بہ رہی ہو، ایک روایت میں آتا ہے نہرن غمرن جارن، ایسی نہر جو گہری ہو بہ رہی ہو، یعنی اس میں پانی ٹھہرتا نہ ہو، گندگی ٹھہرتی نہ ہو، کیسی شفاف نہر ہوگی، ایسی نہر بہ رہی ہو اور اس میں کوئی شخص روزانہ 5 مرتبہ نہائے، هل يبقى من درنہ شیء، کیا اس کے وجود پر کوئی میل کچیل باقی ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا لا يبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے رسول کوئی میل کچیل باقی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللہ بهن الخطايا والذنوب، بس یہی 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے، اس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ فضیلت سنیے، اور یہ فضیلت سنی ہو کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ گندم کا زمین میں بویا گیا اور اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو اللہ رب العالمین ایک آنا صدقے کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو تمہارے تقریب الی الذہن کے لیے ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ یہ فضیلت سنی، یہ فضیلت سنی ہو کہ الصدقہ ترد البلاء وتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ پروردگار عالم کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ یہ فضیلت سنی، اور یہ فضیلت سنی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا یہ ثواب، حج کا یہ ثواب، فلاں یہ ثواب، فلاں یہ ثواب، اور روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو پرسنل کر دیا۔ دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن اگر مثال لی جائے سمجھنے کے لیے کہ آج اس کی مثال نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ہارون رشید بادشاہ ہو اور ہارون رشید بادشاہ کی اتنی بڑی سلطنت ہو، یا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت ہو، اور وہ فرمائے کہ سب کو انعام ملے گا لیکن یہ جو مجاہد ہے اس مجاہد کو میں اپنے طور پر خاص انعام دوں گا، تو اس جملے سے آدمی کہے گا کہ کیا کچھ ملنے والا ہے، جبکہ وہ کچھ دنیا کے رقبے کے مالک ہیں، اور خالق کائنات زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، چاہے سونے، جواہرات، چاندی کی شکل میں ہو یا معدنیات کی شکل میں ہو، گیسز کی شکل میں ہو، مائع شکل میں ہو، جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام صورتیں وہ اللہ اس کے خالق ہیں۔ سمندر کے اندر جو خزانے اس کے خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ وہ پروردگار عالم کہہ رہے ہوں کہ نماز کی یہ فضیلت، حج کی یہ فضیلت، زکوٰۃ کی یہ فضیلت، صدقے کی یہ فضیلت، لیکن روزے کے معاملے میں فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا، اس کے بارے میں مت پوچھو کہ کیا ہوگا وہ بدلہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذہن بنا دیا ہو، اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الا اخبرکم، ذرا سنو میری بات، سنو غور سے سنو۔ اس کا ترجمہ اردو کے اندر اس سے اچھا کیا ہوگا کہ ایک آدمی یوں کہے ارے بھائی میری بات سنو ذرا دھیان سے سنو، میں کیا کہنے جا رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں جو کہ خاتم النبیین ہو، قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے پیغام دے رہے ہوں، اور اس کو محفوظ کرنے والے حکیم و ہادی الامہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے افضلیت کا فیصلہ کر رہے ہوں کہ نماز سے افضل، روزے سے افضل اور صدقے سے افضل ایسی چیز میں تم کو بتا دوں۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کا اتحاد یہ بہت ضروری ہے. آپس کا اتفاق یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کا جو تفریقہ ہے یہ دین کو مون ڈالنے والا ہے. اب میں 3 لفظوں کی تشریح کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرما کر طلب پیدا کی، اور اصول یہ ہے کہ انسان کے اندر جب طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ اس کی مراد پوری نہ ہو جائے. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. مثلا ایک آدمی کو پیاس لگی، یعنی طلب الماء، پانی کی طلب پیدا ہو گئی. اب اس آدمی کو کسی کل قرار نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ 2 گھونٹ پانی اس کے حلق سے اتر نہ جائے. کسی سے بھی بات کرے گا کہ بھائی پانی کہاں ملے گا، ارے بھیا پانی کہاں ملے گا. شہر کے اندر شاید اندازہ نہ ہو، لیکن لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیے، ایسے علاقے میں چلے جائیے جو ریگستانی علاقہ ہے اور دھوپ 50 ڈگری کی دھوپ ہو اور اس کے بعد پانی کہیں نظر نہ آ رہا ہو، زبان کے اندر حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، اس وقت اس پانی کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. تو آدمی کوئی ہاتھ دکھائے گا تو وہ کہے گا دیکھو دیکھو شاید یہ پانی دینے کے لیے روک رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر پانی کی طلب پیدا ہو گئی، تڑپ پیدا ہو گئی. بھوک یعنی کھانے کی طلب. اب کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بھوک لگی ان کا میٹر شارٹ ہو گیا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ہمارا ایک جاننے والا ڈرائیور تھا، 12 بجے 12:30 بجے اس کو بھوک لگتی تھی. اتنا خلیق، اتنا اخلاق والا، لیکن جیسے ہی بھوک لگی اس کی آنکھیں بدل گئی، اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی آواز بدل گئی، اس کا انداز بدل گیا. ایک لمحے کے اندر 440 واٹ کا کرنٹ دوڑنے لگا اس کو. یہ ہے بھوک کی طلب. بھوک کی طلب پیدا ہو گئی، اب اس طلب کے نتیجے کے اندر قرار نہیں آ رہا. تیسری مثال بچے کی طلب. وہ مائیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی، وہ جانتی ہیں کہ اس میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. نہ کھانا حلق سے اتر رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ بھی نکلا جا رہا ہے، پاؤں سوج جا رہے ہیں. جو تکالیف ہے، جو والدین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کتنی شدید تکالیف. اور ایسے موقع کے اوپر جب ولادت کا مرحلہ آیا تو اس کی تکلیف اور سوزش اتنی زیادہ. لیکن بیٹے کی طلب پیدا ہو گئی، اب دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، ہر ایک کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، حضرت کچھ دے دیجئے کہ مجھے اولاد ہو جائے. ساری گھر کے اندر نعمتیں ہیں، لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے، فراری کھڑی ہوئی ہے، 400 گز نہیں 4000 گز کا بنگلہ ہے اور شیش محل بنا ہوا ہے، لیکن کسی کا چین نہیں آ رہا، اولاد نہیں. حتیٰ کہ اولاد کی تلاش میں یہاں تک تیار ہو گئے کہ کچھ بھی کر لیجئے، پیٹ کاٹنا پڑے، 2 ٹکڑے کر دینے پڑے، ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں اولاد نہیں چاہیے. اور بعض بیچارے بھولے بھالے اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتے، قبر کو سجدہ کر لیا، بابا خدا کے واسطے بیٹا دے دو، رو رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ہمارے اندر اتحاد کی طلب پیدا ہو جائے، اتفاق کی طلب پیدا ہو جائے، بے قراری پیدا ہو جائے. اس لیے سوالیہ انداز اپنایا اور اس کے بعد جن 3 چیزوں کو ذکر کیا اس کی افضلیت اتنی بڑی ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آج بدقسمتی سے
معاشرے کے اندر دینداری کا مفہوم یہ سمجھا جانے لگا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس میں سے کسی بھی بات کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں، اس کی افضلیت مانتا ہوں، لیکن اگر ایک غلط بات چل جائے تو اس کی نفی کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا دیندار ہو گئے، دیندار ہو گئے کا مطلب کیا؟ اب مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، یقیناً بہت فضیلت کی چیز ہے۔ دیندار ہو گئے، لمبی لمبی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا تو ان سے زیادہ درشروع کوئی شخص نہیں، پوری مسجد کی اصلاح کرنے پہ اٹھائے، کوئی بچہ آ گیا، ابے گدھے کدھر رکھ رہا چپل، اور ٹوپی کہاں پھینکی؟ مسجد میں مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں، امام کو ڈانٹ رہے ہیں، سب کو ڈانٹ رہے ہیں، اور باقاعدہ سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ فلاں امام صاحب کو جانتے ہو؟ ارے بڑے نکمے، ارے چھوڑیے ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں۔ وہ عربی کا ایک اصول ہے، الکنایہ ابلغ من الصراحہ، کہ کنایا کے اندر کوئی بات کی جائے تو وہ صراحہ سے زیادہ جو ہے بلیغ ہوتی ہے۔ ارے ان کے بارے میں، ارے چھوڑیے ان کو، ہم جانتے ہیں، ہم سے پوچھیے ان کے بارے میں، لیکن میں غیبت کرنا نہیں چاہتا ہوں، یہ مبہم چھوڑ دیا۔ یعنی دنیا کا جتنا بڑا فتنہ ہے ان امام صاحب کے اندر، مؤذن صاحب، ارے چھوڑیے بھائی، ہم جانتے ہیں ان کو کیا، ارے ملا، ارے اس ملا کو چھوڑیے، ہم جانتے ہیں۔ اب آدمی سمجھے گا پتہ نہیں کتنی مصیبتیں، شاید یہ زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، ساری خباثتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر نشان بھی ہے۔ تسبیح اتنی بڑی ہے کہ دیکھ کے آدمی بیت ہو جائے، لیکن افتراق کے اندر اس سے زیادہ تتیہ مرچ کوئی نہیں۔ آگ لگانے کے اندر بہترین فارمولہ، خاندانوں میں افتراق کے اندر بہترین فارمولہ۔ سفید داڑھی والے بابا جی ہیں اور پورے خاندان میں فساد مچایا۔ ایسے لوگ بھی کہ بیٹوں کو آپس میں جڑنے نہیں دے رہے کہ کہیں وہ بیٹے میرے مخالف نہ ہو جائیں۔ ایک بیٹے کے کان کچھ بھرا، دوسرے بیٹے کے کان کچھ بھرا، تیسرے بیٹے کے کان کچھ بھرا، بیٹیوں کو بیٹوں کے خلاف کھڑا کر دیا، بیٹوں کو بیٹیوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ایک سرد جنگ کھڑی ہوئی ہے اور مطمئن بیٹے میں، ہاں بیٹا یہ تو تمہارے لیے ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن اگر افتراق کا کام کیا تو یہ دین کو موڑنے والا ہے۔ یہ تو خاندانی مثالیں تھی، مسجد کی مثال تھی، اسی طرح شہروں کے، علاقوں کی اور پھر ملکوں کی مثالیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلب پیدا فرمانا چاہ رہے ہیں، بے چینی اور بے قراری پیدا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے قلب میں بے چینی پیدا ہو گئی تو اس کا حال کیا ہوا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا معراج کی رات میں، سی پی کا محل تھا بڑا سا، اور پھر میں اس محل کے اندر جانے کا ارادہ ہوا، لیکن جب پتہ چلا کہ عمر کا محل ہے تو عمر تمہاری غیرت کا خیال آیا، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، فرمائے لگے اب اغارو یا رسول اللہ علیک، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ ایسی بشارت ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ لیکن طلب ایسی پیدا کر دی تھی کہ وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری منافقین کی فہرست دے دی تھی۔ ان سے فرمائے لگے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ذرا سا اس فہرست میں دیکھو جس میں منافقین کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، عمر کا نام تو نہیں ہے۔ ایسی طلب پیدا ہو گئی کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، اس وقت امیر المومنین نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو ساتھی دونوں فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر آپ مجھ پہ ایک احسان فرمائیے، مجھ سے ایک معاہدہ کیجیے۔ اب آدمی جب یہ جملہ سنتا ہے تو دماغ میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار۔ آج کل جو دارالتوحید ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دارالتوحید مکہ مکرمہ میں باب فہد کے سامنے کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ یہ پوری پٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاپس تھی یہاں پر،
اور ریشم کے کپڑے اور قیمتی کپڑے یہاں آتے تھے اور فروخت ہوتے تھے۔ اب کارنر کی شاپ ہو یعنی پوری شاپنگ سینٹر ہو تو وہ کتنی بڑی پارٹی ہوگی آج کی اصطلاح کے اندر۔ اب آدمی یہ سمجھے گا عمر خطاب ان سے جو معاہدہ کر رہے ہیں وہ یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک شاپ مجھے دے دیجیے یا کاروبار میں مجھے 50-50 کا پارٹنر بنا لیجیے۔ لیکن تاریخ کا جب مورخ لکھ رہا ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے وہ جملہ کیا لکھنا ہے کہ اے ابو بکر آپ مجھ سے ایک معاملہ کیجئے، وہ معاملہ یہ کیجئے کہ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے، اور وہ رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے غار ثور میں گزاری تھی اس کی نیکی مجھے دے دیجیے۔ یہ ہے طلب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم کہہ کر امت کے اندر ایک طلب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے امت کے لوگوں، تم عبادت بھی کر رہے ہوگے، روزہ بھی رکھ رہے ہوگے، حج بھی کر رہے ہوگے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوگے، تمہاری شکلوں سے تم حسین بھی نظر آ رہے ہوگے، خوش لباس بھی ہوگے، خوش پوشاک بھی ہوگے، لیکن یاد رکھنا اگر تم میں اتفاق نہیں ہوا تو یہ ساری رعنائیاں ختم ہو جائیں گی۔ بغداد کی پوری تاریخ گواہ ہے، اندلس کی پوری تاریخ گواہ ہے، بر صغیر کی پوری تاریخ گواہ ہے، سلطنت عثمانیہ کی پوری تاریخ گواہ ہے، خوارزم شاہ کی پوری تاریخ گواہ، ٹیپو سلطان کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، آپس کا اتفاق موضوع ہے۔ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کا جو افتراق ہے، فساد ہے، یہ دین کو مونڈنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں؟ تو فرمایا انہ کان حریصا علی قتلہ، وہ جو نکلا تھا وہ بھی اسی غرض سے نکلا تھا کہ مجھے موقع ملے گا میں اس کو ماروں گا۔ اب جس کا پہلے وار چل گیا وہ جیت گیا، لہذا دونوں جہنمی۔ مجھے بتلائیے کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اب یہ اتفاق اتحاد کیسے ہوگا؟ اس پہ میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ اس کے لیے خاندانوں کی سطح پر، محلوں کی سطح پر، شہروں کی سطح پر، علاقوں کی سطح پر کوشش کی جائے، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ آئندہ نسل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جس طریقے سے عصبیت کا بیج بویا جا رہا ہے اور جس طریقے سے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا جا رہا ہے، اور اچھے سمجھدار لوگوں کے منہ سے ایسے کلمات نکل رہے ہیں جیسے کہ وہ کوئی معمولی بات ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تعصب کی بات کرے تو اس کو اس کی ماں کی شرمگاہ کی گالی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پاکیزہ اور پاک باز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی حسن اخلاق اور حسن گفتار کا آدمی کوئی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مسجد نبوی کے اندر کوئی واقعہ ایسا نہیں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو، سفر میں نہ ہو اور کوئی اور وجہ نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی امامت چھوڑی۔ ایک پوری تاریخ سیرت کے اندر ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انتظار کرتے کرتے تھک گئے، اور ان کا اندازہ ہوا کہ نماز نکل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کے لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے مقرر فرمایا، انہوں نے امامت کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کرنا گوارا کر لیا، لیکن امت کے افتراق کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا۔ اب یہ اتفاق ہوگا کیسے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دو اصول بیان فرمائے، اور انہوں نے فرمایا کہ افتراق اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو اصولوں پر عمل نہ ہو، اور بات سچی۔
جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر بنیادی رکاوٹ ان دو صفات کا نہ ہونا. فرماتے ہیں کہ اتفاق کے لیے بنیادی شرط وہ ہے تواضع. میں کچھ نہیں ہوں اور یہ میں نکلتا نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں. اور فرماتے ہیں کہ اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تواضع پیدا ہو جائے. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایثار کا جذبہ ہو. میرے مفادات جائیں بھاڑ میں لیکن ملک و قوم کے مفادات مقدم رہیں. میری جماعت کے مفادات میری جوتیوں میں رون ڈالے جائیں لیکن میرے ملک اور قوم و امت مسلمہ کے مفادات کو مقدم رکھا جائے. یہ ایثار کا جذبہ اور تواضع، یہ دو صفات پیدا ہو جائیں گی تو اس کے نتیجے کے اتحاد ہو جائے گا. اور اگر جتنے نکات پیش کیے جائیں ایثار اور تواضع نہیں ہوگا، قطعاً اتحاد نہیں ہو سکتا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کے تشریف لاتے ہیں اور ایک اپنے حجرے کی کھڑکی کے اندر کھڑے ہوئے کوئی بہت گہری سوچوں میں غرق تھے. تو ان کے ایک مرید نے کہا، شاگرد نے کہا، حضرت آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمائے لگے کہ تحریکی مصروفیات اور تعلیمی مصروفیات کے نتیجے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں مالٹا کی جیل میں جب گیا اور مجھے وہاں سوچنے اور غور کرنے کا موقع ملا تو مجھے نظر آیا کہ امت کا کباڑہ کیوں ہوا ہے. اس کے دو سبب مجھے پتہ چلے. ایک سبب تو یہ کہ امت نے قرآن سے تعلق توڑ لیا. قرآن سے تعلق توڑ لیا تو اس کے نتیجے کے اندر دیکھیے، یاد رکھیے، قرآن سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو بدعات و خرافات جنم لیتی ہیں. آپ دیکھیں گے بدعات خرافات کا تعلق قرآن سے نہیں ہوتا، خوابوں سے ہوتا ہے، باپوؤں کے اقوال سے ہوتا ہے، پیروں کی باتوں سے ہوتا ہے، طبیعت کے میلان سے ہوتا ہے، رسومات سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بطور شرک کے ذکر فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو اپنی خواہشات کو معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ مشرک. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے غور کیا تو امت کی تباہی کا جو سبب معلوم ہوا وہ سبب یہ معلوم ہوا کہ اس نے قرآن سے تعلق توڑ لیا. اور دوسرا سبب جو مجھے سمجھ میں آیا وہ آپس کا افتراق ہے. افتراق کتنی خطرناک چیز ہے. اب آپ کو میں وقت بہت ہو گیا ہے لیکن ایک بات بتانا ضروری ہے. آپ دیکھیے بر صغیر کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے تو اس نے کیا کیا، نوابوں کو جس طرح مرغوں کو لڑاتے ہیں اس طرح نوابوں کو نوابوں سے لڑایا. ایک ریاست کو مضبوط کیا، دوسری ریاست کو کمزور کیا، اسی کے فوجی لیے اور اس ریاست کو مارا، پھر اس ریاست کو بھی مار دیا، پھر دوسری ریاست کو تیار کیا، مرغا تیار کیا، اس کو کھلایا، پھر تیسری ریاست کو ختم کر دیا. اس طرح کرتے کرتے پورے بر صغیر پہ اپنے پنجے گاڑ دیے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چیختے پکارتے رہے کہ بھائی متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے ایجاد کی تھی. اور آج بھی برطانیہ کے میوزیم کے اندر 2 میزائل رکھے ہوئے جو ٹیپو سلطان نے تیار کیے تھے. اور ٹیپو سلطان کو نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا تھا، ٹیپو سلطان کو نقصان اپنوں نے پہنچایا تھا، میر جعفر، میر صادق. اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اللہ نے اس وقت بھی ایسا رعب رکھا تھا کہ لوگ قریب نہیں آ رہے تھے انگریز، کہ کہیں شیر قلندر کھڑے ہو کے مار نہ دیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہو رہا دنیا کے اندر. اور اگر سیلاب کے آگے بند نہیں باندھا جائے گا تو سیلاب دعاؤں سے رکے گا نہیں.
بس واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور تفریقے سے بچیے۔ اور آخر میں وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اجعل فی قلبی رجاءک، اے پروردگار میرے دل میں صرف آپ ہی کی ذات سے امیدیں وابستہ کر دیجیے۔ وقطع رجائی عمن سواک، اے پروردگار عالم آپ کے سوا کسی سے میری کوئی امید نہ رہے۔ آج دنیا کے اندر مفادات کی جنگ جو ہے، اس لیے کہ مجھے آپ کی جیب سے غرض ہے، آپ کو میری جیب سے غرض ہے، میرے مفادات آپ سے وابستہ، آپ کے مفادات مجھ سے وابستہ، تو لہذا حق بولا نہیں جاتا۔